زائرین شیعہ زاداری، آج کی یہ مجلس محمد اطہر ابن محمد عسکری مرحوم، کاظمی بیگم بنت نثار احمد مرحوم، نسرین فاطمہ بنت سید علی تقی مرحومہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے منعقد کی گئی ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی۔ لہذا آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل واللہ کی تلاوت کر کے محمد اطہر ابن محمد عسکری مرحوم، کاظمی بیگم بنت نثار احمد مرحومہ، نسرین فاطمہ بنت سید علی تقی مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیں۔ مرحومین کے اہل خانوادے کی خواہش اور گزارش پر جناب رضا رودولوی صاحب مرحوم کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ غم شبیر میں جو اشک رواں ہوتے ہیں، غم شبیر میں جو اشک رواں ہوتے ہیں، وہی بس ضامن گلزار جنا ہوتے ہیں۔ اور ملے شبیر کو جو دشت بلا میں انصار، یوں وفادار زمانے میں کہاں ہوتے ہیں، یوں وفادار زمانے میں کہاں ہوتے ہیں۔ وہ کچھ افراد کی عظمت کی سند ہیں بے شک، وہ کچھ افراد کی عظمت کی سند ہیں بے شک، لب قدرت سے جو اوصاف بیاں ہوتے ہیں، لب قدرت سے جو اوصاف بیاں ہوتے ہیں۔ اور جو عمل بھی ہے وہ تکمیل مشیت کے لیے، جو عمل بھی ہے وہ تکمیل مشیت کے لیے، وہ تو قدرت کے ارادوں کی زباں ہوتے ہیں، وہ تو قدرت کے ارادوں کی زباں ہوتے ہیں۔ اور جنہیں سینے سے لگاتے تھے محبت سے نبی، جنہیں سینے سے لگاتے تھے محبت سے نبی، وہی سینے ہدف تیغ و ثنا ہوتے ہیں، وہی سینے ہدف تیغ و ثنا ہوتے ہیں۔ مرتبے میں جنہیں قرآن کے برابر سمجھا، مرتبے میں جنہیں قرآن کے برابر سمجھا، وہی سراسر نو کے ثنا ہوتے ہیں۔ اور مقطع کا شعر بطور خاص نظر کر رہا ہوں کہ وہ جیالے وہ وفادار شہ دین کو ملے، وہ جیالے وہ وفادار شہ دین کو ملے، وہ مصائب میں رضا شکر کنا ہوتے ہیں، وہ مصائب میں رضا شکر کنا ہوتے ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات۔ چونکہ مرحومین میں 2 خاتون بھی ہیں، لہذا 4 مصرے ماں کے حوالے سے پیش خدمت ہے کہ لوریوں میں درس دین کبریا دیتی ہے ماں، لوریوں میں درس دین کبریا دیتی ہے ماں، یوں رہے حق پر ہمیں چلنا سکھا دیتی ہے ماں، یوں رہے حق پر ہمیں چلنا سکھا دیتی ہے ماں۔ اور نصرت حق کے لیے حق کی قسم ایک رات میں، نصرت حق کے لیے حق کی قسم ایک رات میں، اصغر بے شیر کو اکبر بنا دیتی ہے ماں، اصغر بے شیر کو اکبر بنا دیتی ہے ماں۔ ایک سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، صلوات۔ کہ جس آدمی کو غم شاہ کربلا نہ ملا، جس آدمی کو غم شاہ کربلا نہ ملا، تمام عمر اسے زیست کا مزہ نہ ملا، تمام عمر اسے زیست کا مزہ نہ ملا۔ اور وہ بدنصیب ہے تاریخ میں لکھا جائے، وہ بدنصیب ہیں تاریخ میں لکھا جائے،
جنہیں حسین سا دنیا میں رہنما نہ ملا، جنہیں حسین سا دنیا میں رہنما نہ ملا۔ اور نہ ہوتا صبر کا پہرا تو خود چلی آتی، نہ ہوتا صبر کا پہرا تو خود چلی آتی، نہر کو خیمے تک آنے کا راستہ نہ ملا، نہر کو خیمے تک آنے کا راستہ نہ ملا۔ اور کرے تلاوت قرآن نو کے نیزہ پر، کرے تلاوت قرآن نو کے نیزہ پر، میرے حسین سا سر کوئی دوسرا نہ ملا، میرے حسین سا سر کوئی دوسرا نہ ملا۔ اور تلاش کرتی رہی رن میں شاہ کی شمشیر، تلاش کرتی رہی رن میں شاہ کی شمشیر، مگر صغیر کا قاتل وہ حرملا نہ ملا، مگر صغیر کا قاتل وہ حرملا نہ ملا۔ اور پکارا دین خدا کربلا میں پاک حیات، بطور خاص شعر نظر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں کہ پکارا دین خدا کربلا میں پاک حیات، حسین سا کوئی دنیا میں رہنما نہ ملا، حسین سا کوئی دنیا میں رہنما نہ ملا۔ اور بہت تلاش کیا کائنات میں، ہم نے بھی شعر دیکھیں گے، بطور خاص دعاؤں سے نواز دیجیے گا کہ بہت تلاش کیا کائنات میں ہم نے، بہت تلاش کیا کائنات میں ہم نے، غم حسین سا غم کوئی دوسرا نہ ملا، غم حسین سا غم کوئی دوسرا نہ ملا۔ بہت تلاش کیا کائنات میں ہم نے، غم حسین سا غم کوئی دوسرا نہ ملا۔ اور در حسین سے جو منسلک بشر نہ ہوا، در حسین سے جو منسلک بشر نہ ہوا، بھٹک کے رہ گیا پر حق کا راستہ نہ ملا، بھٹک کے رہ گیا پر حق کا راستہ نہ ملا۔ اور وہ جس نے راہ خدا میں لٹا دیا سب کچھ، وہ جس نے راہ خدا میں لٹا دیا سب کچھ، حسین جیسا کوئی بندہ خدا نہ ملا، حسین جیسا کوئی بندہ خدا نہ ملا۔ اور مقطع کا شعر سماعت فرمائیں کہ نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ صبر و وفا، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ صبر و وفا، در وسیم سے ہم کو، در وسیم، در حسین سے ہم کو وسیم کیا نہ ملا، در حسین سے ہم کو وسیم کیا نہ ملا۔ اب میں گزارش گزار ہوں حجت الاسلام علی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ چوراسی سے کہ سرکار تشریف لائیں، ایک نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد اطہر ابن محمد عسکری، کاظم بیگم بنت نثار احمد اور نسرین فاطمہ بنت سید علی تقی کی روح کو ارسال فرماتے ہیں۔ خلاق کائنات قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تقوی الہی اختیار کرو اور خدا تک پہنچنے کے لیے وسیلے کی جستجو کرو۔ ایمان کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ ساتھ
جو دوسرا مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ عمل ہے، بلکہ ایمان کے ساتھ عمل نہیں بلکہ عمل صالح، اس کا تصور، یعنی جہاں ایمان ہوگا وہاں صرف عمل نہیں ہوگا بلکہ عمل صالح ہوگا، بہترین عمل، اچھا عمل، نیک عمل، یہ تصور ہمارے ذہن میں رہتا ہے۔ جہاں ایمان ہے وہاں عمل صالح ہے، اور ایمان اسی وقت انسان کا مکمل ہے کہ جب اس کے یہاں عمل پایا جائے، یعنی گویا ایمان مکمل ہونے اور ایمان کے قوی ہونے کی دلیل ہمارا عمل ہے۔ جتنا ہمارا اپنے خدا پر اعتقاد اور یقین ہے وہ اتنا ہی زیادہ ہم اس کے سامنے سر کو جھکائیں گے، اور جتنا ہی زیادہ ہمیں اپنے خدا کے بارے میں بے یقینی ہوگی وہ اتنا ہی ہم اس کے مقابلے میں سر اٹھاتے ہیں۔ یعنی سرکشی بے ایمانی کی دلیل ہے، اطاعت ہمارے ایمان کی دلیل ہے، یہ سر جھکا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس شخص کا ایمان قوی ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو ذوات مقدسہ ہیں، جو معصومین ہیں، جو ہمارے لیے بہترین نمونے عمل ہیں، جنہیں ہماری ہدایت کے لیے بھیجا گیا، یعنی امام کا قیام یہی ہے کہ امت کی ہدایت کرے، اور امت کا کام یہ ہے کہ وہ امام سے اپنے رابطہ قوی رکھے۔ جب آپ ان کی زندگی میں دیکھیے گا تو اگر خضوع اور خشوع اور پروردگار کی عبادت کے معاملے میں آپ دیکھیے گا تو ان سے بہترین کوئی انسان نظر نہیں آئے گا، یعنی ان سے اچھی عبادت کسی کی نہیں، ان سے اچھے سجدے کسی کے نہیں، ان سے اچھی نمازیں کسی کی نہیں۔ کیونکہ مقام ایمان میں ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ یہ یقین کی اس منزل پر کھڑے ہوئے ہیں کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اب ہماری نگاہوں کے سامنے سے جتنے بھی پردے ہٹا دو، اس یقین میں اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ یعنی ہم جس مقام تک انسان پہنچ سکتا ہے یقین میں، ہم اس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں، اب اس میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا ہے۔ اور ہمارے یہاں ایمان اور یقین کا عالم یہ ہوتا ہے کہ اگر ذرا سا کام بن گیا تو تھوڑا یقین پختہ ہو جاتا ہے، ذرا سا کام بگڑ گیا تو یقین ڈھلم الیقین ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا جو ایمان ہے، ہمارا جو یقین ہے، اسے اگر کہا جائے تو وہ ڈھلم الیقین کی صورت میں ہے کہ کبھی ادھر ہے کبھی ادھر ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ایمان قوی کب ہے؟ کہ جب ہم اہل بیت کے راستے پر چلنے والے ہوں، کیونکہ انہوں نے بتایا ہے کس طرح سے عمل کیا جاتا ہے، اور اسی لیے اہل بیت کی پوری زندگی، معصومین کی پوری زندگی دعوت عمل ہے۔ جو سیرت ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے؟ قول، فعل اور تقریر معصوم۔ قول معصوم، معصوم نے جو کہا ہے ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے۔ فعل معصوم، معصوم نے جو کیا ہے ہمیں ویسے ہی کرنا ہے۔ اور تقریر معصوم، معصوم کی موجودگی میں جو عمل انجام دیا گیا اور انہوں نے اس کی تائید کیا، یعنی اس کو منع نہیں کیا۔ اگر کسی کو منع کر دیا ہے کسی عمل کو، یہ صحیح نہیں تو نہیں کرنا ہے، اور اگر اس کی تائید کی ہے تو پھر ہمیں اس عمل کو کرنا ہے، کیونکہ معصوم نے اس عمل سے منع نہیں کیا ہے۔ لہذا جو فعل معصوم ہے ہمارے لیے، اگر ہم کو نماز سیکھنا ہے، اگر ہمیں روزہ رکھنا ہے، اگر ہمیں حج کرنا ہے، تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہمارے معصومین نے کیسے کیا۔ جیسے انہوں نے کیا ویسے اگر ہم کرتے ہیں تو پھر ہمارا عمل بہترین عمل ہے، کیونکہ جہاں معصوم عمل کر رہا ہو اس عمل میں ذرا سے بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمارا عمل مشکلات سے دوچار اس وقت ہوتا ہے کہ جب اس عمل میں ہم اپنی رائے اور اپنے نظریات شامل کرنے لگتے ہیں کہ نہیں، جو بھی چیز ہو، جتنی بھی چیزیں ہوں، آپ اس بات کو خاص کر کے اگر عزاداری کی بات ہو اس میں بھی اس بات کو، تمام جتنے بھی اعمال ہیں اس میں ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ ایک وہ طریقہ ہے جو معصوم نے بتایا ہے، ایک وہ طریقہ ہے جو بعض جگہ ہم نے بہت سے اعمال میں اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ ہمارا جو اضافہ ہے ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ وہ غلط ہو۔ ہم نے کوئی ایک طریقہ نکالا ہے کہ بھائی ہر شب جمعہ جو ہے ہمیں مجلس کرنا ہے، یا ہر
کسی خاص دن کو ہمیں کوئی مخصوص دعا پڑھنا ہے، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے، ایک ہم نے طریقہ نکال لیا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہمارا جو بھی عمل ہو، جو بھی ہماری، یا یوں کہیے کہ جو رسمیں ہم چلاتے ہیں، ضروری نہیں کہ ساری رسمیں غلط ہوں، لیکن ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک وہ چیز ہے جو ہماری طرف سے بنائی ہوئی رسم ہے۔ ہماری بنائی ہوئی رسم کبھی صحیح بھی ہو سکتی ہے اور کبھی غلط بھی ہو سکتی ہے۔ ہماری بنائی ہوئی رسم ایک زمانے میں صحیح بھی ہو سکتی ہے اور ایک زمانے میں وہی رسم کارآمد نہیں ہوگی۔ یعنی ایک زمانے میں ہماری ایک رسم ایسی ہوگی کہ جس کا ہمیں بہت اچھا اثر دیکھنے کو ملے گا، لیکن ایک زمانے میں وہی رسم ہوگی لیکن اس کا اثر اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ حالات بدل گئے ہیں، مکان بدل گیا ہے، موقع بدل گیا ہے، وقت بدل گیا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ مختلف جو عزاداری کی رسمیں ہوتی ہیں، ایک جگہ پہ کچھ اور ہے، کہیں اور بڑھ جائیے وہاں کچھ اور رسم ہے، رسمیں الگ الگ ہیں، اس کے اثرات الگ الگ ہیں، لیکن ہمیں ایک کلی قاعدہ ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک وہ طریقہ ہے، چاہے وہ عزاداری کا ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو، کہ جو ہمیں معصومین نے بتایا ہے۔ ہمارے اور معصومین کے بتائے ہوئے طریقے میں فرق یہ ہوتا ہے کہ جو ہم طریقہ جس کو انجام دیتے ہیں، ہو سکتا ہے آج وہ صحیح ہو لیکن کل ہو سکتا ہے اس کا ویسا اثر نہ ہو، لیکن جو معصوم نے طریقہ بتا دیا ہے وہ کل بھی با اثر تھا، آج بھی با اثر ہے اور قیامت تک اس کا اثر رہے گا۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ یہ تو عام طور سے مختلف رائج رسمیں ہیں یا طریقے ہیں، کیسے رونا ہے، کیسے گریہ کرنا وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک دوسری طرف اعمال کی فہرست ہے۔ لیکن اعمال جو ہیں، جو جیسا کہ عرض کیا اس سے پہلے کہ ہم جب یہاں وسیلے کی گفتگو اس آیت میں، تو اس آیت میں جو وسیلہ ہے خود ہمارے اعمال وسیلہ ہیں۔ جو ہمارے اعمال وسیلہ ہیں، اگر وہ اعمال بہترین طریقے سے انجام دیے جائیں گے تو وہ بہترین وسیلہ بن جائیں گے، لیکن اگر وہ اعمال صحیح طریقے سے انجام نہیں دیے جائیں گے تو پھر وہ وسیلہ بنے گا تو، لیکن کبھی کبھی سیڑھی جو ہمارے گھر میں ہوتی ہے بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس کے کچھ ڈنڈے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ جس سیڑھی کے ڈنڈے ٹوٹے ہوئے ہوں اس سے چھت پر چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، زحمتیں ہوتی ہیں، اور اگر سیڑھی بہت اچھی ہے تو بہت آسانی سے آپ چڑھ جائیے گا، بلکہ اگر آپ صحیح طریقے سے عبادت کر لیجئے، معصوم کے بتائے ہوئے راستے پہ صحیح ڈھنگ سے چل لیجئے، تو ہو سکتا ہے سیڑھی کی بھی ضرورت نہ پڑے، آپ لفٹ کی منزل میں آ جائیں گے کہ ادھر گئے اور اوپر پہنچ گئے۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے محمد۔ تو معصومین نے جو طریقے بتائے ہیں اور ہم نے جو بھی ہمارے پاس احکامات ہیں، جو بھی چیزیں ہیں، وہ انہی کا بتایا ہوا طریقہ اور اسی کے اعتبار سے ہمیں چلنا ہے، ورنہ پھر ہمارے عمل کی کوئی گارنٹی نہیں۔ بہت سے مسائل ہوتے ہیں، بعض چیزوں میں ہم لوگ بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، کبھی کبھی ہم لوگ مستحبات میں بہت توجہ دیتے ہیں اور مستحب کے چکر میں واجب رہ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ مولانا اس سے پہلے بھی کسی مجلس میں پڑھا بھی ہے کہ یا علی اذا رأیت الناس یشتغلون بالفضائل فاشتغل انت بالفرائض، اے علی جب تم دیکھو کہ لوگ فضائل میں بہت زیادہ مشغول ہیں، یعنی جو مستحبات ہیں، تو تم اپنے فرائض کی طرف توجہ دو۔ ایک تو وہ چیز ہے کہ جس میں آدمی بہت زیادہ مستحبات میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فریضے پہ آنچ آنے لگتی ہے، تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر آپ کو کس طرح سے مستحبات کو انجام دینا ہے اور کہاں پر ہو سکتا ہے کہ مستحبات انجام دیں۔ عام دنوں میں دوسرے حالات میں بہتر تھا، لیکن اس وقت اس مستحب کو انجام دینا ہمارے واجب کو خطرے میں ڈال دے گا، لہٰذا انجام نہ دیں۔ مثال کے طور پر ہم وضو کرتے ہیں، مستحبات ہیں، آپ ہاتھ دھلتے ہیں گٹے سے، آپ ناک میں پانی ڈالتے ہیں، آپ کلی کرتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر وقت تنگ ہے، اتنی فرصت نہیں ہے، ہو سکتا ہے 1-2 منٹ کے فرق سے ہماری نماز جو ہے وہ قضا ہو جائے، کہیں اتنی دیر ہو گئی، عام طور سے ویسے دیر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اب دیر ہو گئی ہے، جو بھی مجبوریاں رہی ہوں، اب اس وقت آپ کو وضو کرنا ہے، تو اب یہاں پر اگر آپ مستحبات کے چکر میں پڑیں گے تو پھر یہ واجب نماز جو ہے وہ رہ جائے گی۔ تو اب اس میں کیا ہے کہا، واجب وضو کیا ہے کہا، نیت کرنے کے بعد چہرے کو دھلنا، اور اس کو بھی جہاں
چہرے کے جو سر پہ بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھڈی ہوتی ہے یہاں تک پانی پہنچانا لمبائی میں اور چوڑائی میں، جو عام طور سے آدمی کے انگوٹھے اور جو بیچ کی بڑی والی انگلی ہوتی ہے جتنا ایریا اس میں آ جاتا ہے اس سے تھوڑا بڑھا کے دھل لیں آپ۔ اور اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ آدمی کا ہاتھ جس کا ہاتھ متوسط ہو، ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہاتھ اتنا ہی بڑا ہے اور اب وہ دھل رہا ہے تو اتنے ہی چہرے پہ آ رہا ہے، یا یہ ایسا نہ ہو کہ کسی کا ہاتھ بہت بڑا ہے، آپ کی ایک بالش اس کی 2 بالش ہو رہی ہیں، اور اب اگر اس کا ہاتھ جو ہے وہ ہے تو ہو سکتا ہے وہ کان وان کے آگے نکل جائے مثلا، نہیں، جو متوسط آدمی کا جتنا ہاتھ ہوتا ہے، متوسط ہاتھ اور چہرہ، اس اعتبار سے دھلنا ہے، لمبائی میں جہاں سے بال اگتا ہے اور وہاں ٹھڈی کے نیچے تک، اور چوڑائی میں اس کے درمیان۔ اس کو آپ ایک بار دھل لیں نیت سے کافی ہے۔ پھر اس کے بعد ہاتھ دھلنا دایاں کونی سے، اور پھر بایاں ہاتھ، اور سر کا مسح اور پیر کا مسح۔ آپ نے اتنا کر لیا، واجب وضو آپ کا ہو گیا۔ اب اگر وضو کی نیت سے آپ ان اعضاء کو ایک بار دھلتے ہیں تو یہ واجب ہے، 2 بار دھلتے ہیں وضو کی نیت سے تو مستحب ہے، تیسری بار اگر وضو کی نیت سے آپ ان اعضاء کو دھلتے ہیں تو حرام ہے۔ دھلنے کی نیت سے آپ دھل سکتے ہیں کہ ہاں پانی ابھی ایک بار میں نہیں پہنچا ہے تو دوسری بار میں، تیسرے چلو میں، چوتھے چلو میں پورے ہاتھ میں پانی پہنچ جائے، اس نیت سے۔ لیکن وضو کی نیت سے کہ ایک بار ہم نے دھل لیا ہے، پھر اسی نیت سے دوسری بار دھل رہے ہیں، پھر اسی نیت سے تیسری بار دھل رہے ہیں چہرے کو یا ہاتھ کو، تب پھر یہاں پر تیسری بار دھلنا حرام ہے۔ لہٰذا ہمیں کبھی کبھی صرف یہ کرنا ہے کہ جو واجب ہے اس پہ ہم نے اس کو انجام دیا اور پھر نماز کے لیے آ کر کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے دیکھیے، جب تیمم کی جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط یہ ہے کہ جب اتنا ٹائم نہ ہو کہ آپ وضو کر سکیں، جب وضو کرنے کا ٹائم نہیں ہے تو فوراً تیمم کیجئے اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ لہٰذا ہمیں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اب وضو میں بہت سے مسائل ہیں، ابھی اگر بات کی جائے تو سب سے اچھا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ توضیح المسائل اٹھائیے، اور آج کل انٹرنیٹ وغیرہ پہ موجود ہے، اردو میں بھی، انگلش میں بھی، اور بھی دوسری زبانوں میں، یا پھر خود یہ شیعہ زاداری چینل سے بھی درس احکام کا ایک سلسلہ رہا ہے، اگر اس میں وضو کے بارے میں کسی ایپیسوڈ میں بتایا گیا ہے تو وہ پورا تفصیل سے، لیکن ہمیں کم سے کم تمام مسائل معلوم ہونا چاہیے کہ کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مکروہ ہے، کیا حرام ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی مستحب پر عمل کرتا رہ جاتا ہے، واجب چھوٹ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ آدمی صحیح سے مسئلے کو نہیں جانتا ہے، ذرا سے غلطی ہوتی ہے اور پتہ ہے چلا کہ پورا وہ عمل باطل ہو گیا۔ مثال کے طور پر آپ کو مسح کرنا ہے، اور آپ کو مسح کرنا ہے سر کا، اور کرنا ہے ہاتھ سے۔ سر کا مسح ہاتھ سے کرنا ہے، تو اب مسح آپ کو کیسے کرنا ہے کہ آپ نے سر پہ ہاتھ رکھا، جو سامنے کا حصہ ہوتا ہے، اب اس کو آپ ہاتھ کو کھینچیں گے۔ کبھی کبھی لوگ ہاتھ کو روک لیتے ہیں، سر ہلا دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کبھی کبھی جلدی میں کہ آدمی ہاتھ روک لیتا ہے لیکن سر ہلا دیتا ہے، تو یہ اس نے ہاتھ سے سر کا مسح نہیں کیا ہے، اس نے سر سے ہاتھ کا مسح کیا۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ تم ہاتھ سے سر کا مسح کرو، اور ہم نے جو ہے سر سے ہاتھ کا مسح کر لیا۔ لہذا یہ ذرا سے عمل ہمارا ہے، ہم نے توجہ نہیں کی اور وضو باطل ہو۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ اور زیادہ ہوتا ہے کہ جلدی ہم کو جانا ہے، نماز کا وقت ہو رہا ہے، ہوتی اگرچہ ہے کام جلدی ہی کا، یعنی ہے نماز ہی کے لیے ہم جلدی کر رہے ہیں کہ پڑھنا ہے، جماعت کے لیے ہمیں جماعت میں حاضر ہونا، جماعت میں بہت ثواب ہے، اور اگر ذرا سے دیر ہو گئی تو جماعت چھوٹ جائے گی۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ مسح کرنے کو کہ جلدی ہے پیر کیا، تو اکثر ہوتا ہے لوگ پیر اٹھاتے ہیں، پیر اٹھانے کے بعد ہاتھ رکا رہتا ہے، پیر چل جاتا ہے، کیونکہ پیر کو نیچے جانا ہی ہے، زمین پہ رکھنا ہی ہے، اور ہاتھ تو یہیں رہے گا۔ آپ ہاتھ وہاں تک لے آئے، بجائے یہ کہ ہاتھ کو کھینچیے، آپ نے ہاتھ اس پر لائے اور پیر کو جو ہے کھینچ دیا، تو یہ اب آپ نے پیر کا مسح نہیں کیا ہے، آپ نے ہاتھ کا مسح کر لیا۔ اب آپ کا اگر وضو باطل ہے تو پھر نماز جماعت کا کتنا ثواب ہے، پھر نماز جماعت کا کتنا ثواب ملے گا، کیونکہ ہم وضو ہی صحیح سے نہیں کر پائے۔
یا اس سے آگے بڑھ جائیے، ہم اپنے گھر سے وضو کر کے آئیں، لیکن جب وضو ہم کرنے لگے تو ہم نے جو پانی لیا تھا، یہ بغل میں ہمارے بھائی، ان کی اجازت نہیں ہے کہ ان کے یہاں سے پانی لیا جائے نل سے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں، چلو ان کے نل سے ہم جو ہے پانی بھر لیتے ہیں۔ اب ہم نے وضو بہت قاعدے سے کیا، بہت اچھے سے کیا، نماز میں بھی جماعت سے نماز پڑھی اور مسجد میں پڑھی، سب کچھ کیا، لیکن جو پانی وضو کے لیے استعمال کیا تھا وہ غصبی تھا۔ اگر غصبی پانی ہے تو اس سے وضو صحیح نہیں، اگر غصبی پانی ہے تو وضو صحیح نہیں ہے، اگر غصبی پیسہ ہے تو حج صحیح نہیں، اور اگر غصبی پیسے سے حج صحیح نہ ہو تو پھر ادھر ادھر کے پیسے سے امام حسین کا غم منائے اور مجلس کرے تو یہ ثواب بھی آپ سوچ رہے ہیں ثواب ہے، لیکن اگر پیسہ حلال نہیں ہے تو جب ہمیں کسی ایسے کی تعریف کرنا ہے، کسی ایسے کا ذکر کرنا ہے کہ جنہیں قرآن نے طاہر کہا ہے، جنہیں قرآن نے، جن کے طہارت کے سند قرآن نے دی ہے، تو ہمیں کم سے کم خیال یہ رکھنا چاہیے کہ جب ان کا ذکر کیا جائے تو جو مال لگے وہ بھی طاہر ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ لہذا بہت اہم ہے، اکثر ہم لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسٹیٹس دکھانا ہے، ہمیں یہ دکھانا ہے کہ ہم کتنا اچھا تبرک بانٹ رہے ہیں، لیکن یہ تبرک آیا کہاں سے ہے؟ اس تبرک کا پیسہ کہاں سے آیا ہے؟ یہ تبرک ہم لائے کس پیسے سے؟ ہم اگر بعض لوگ جیسے سوچتے ہیں کہ حج کر لیا اور حج کرنا کمال، اب یہ حج آپ نے کیسے کیا ہے؟ کتنوں کا پیسہ آپ نے مارا ہے تب جا کے حج کیا ہے؟ جبکہ حج کی پہلی شرط یہی ہے کہ آپ جب حج کریں تو یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی کا پیسہ لے رکھا ہو، نہیں، پہلے سب کا قرض ادا کر دیجئے، اس کے بعد جب پیسہ بچے تب آپ حج پہ جائیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، بہت پرانا شعر ہے، بزرگ ہمارے علماء پڑھا کرتے تھے کہ پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے۔ وہاں اجر رسالت کی بات ہو رہی ہے کہ پہلے کر لو حاجیوں اجر رسالت تو ادا، سنتے ہیں مقروض کو حج پر نہ جانا چاہیے۔ تو یہاں ہمیں صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اجر رسالت ادا کر لیا لیکن پڑوسی کا حق مار دیا، اس سے پیسہ اکٹھا کر لیا ادھر ادھر، اور پھر اس کے بعد ہم حج پر جا رہے ہیں، جبکہ ہمارے آج کل چلن یہی ہے، ہوتا عام طور سے یہی۔ اور اکثر لطیفے جو بنائے جاتے ہیں وہ ہمارے سماج کے عکاس ہوتے ہیں، جو سماج میں ہو رہا ہوتا ہے اسی سے لوگ چیزیں بنا لیا کرتے ہیں۔ اب کسی نے ایک لطیفہ سا ہے کہ ایک حاجی صاحب حج پر گئے، لوٹ کر آئے تو محلے کی دکان پر پہنچے۔ اب جو محلے کی دکان تھی اس نے دیکھا کہ بھائی حاجی صاحب آئے ہیں، تو اس کی امیدیں بند گئیں کہ بہت دنوں کا ان کا پیسہ باقی ہے، آج لگ رہا ہے کہ یہ سارا پیسہ ادا کر دیں گے، کیونکہ اب حج کر کے آئے ہیں۔ تو جب آدمی کسی کے بارے میں دیکھتا ہے کہ یہ کوئی اچھا کام کر کے آیا ہے یا کسی اچھے سے منسوب ہے تو اس سے توقع بڑھ جاتی ہے۔ دیکھیے یہ بہت اہم چیز ہے، جب آدمی دیکھتا ہے کہ مثال کے طور پر آپ کسی اچھے خاندان سے منسوب ہیں، تعلق آپ کا کسی اچھے خاندان سے ہے تو آپ سے پھر توقع بڑھی رہے گی۔ پھر اگر آپ ذرا سے غلط لہجے میں بات کریں گے تو مجھے شکوہ ہو جائے گا کہ یہ تو اتنے اچھے خاندان کے تھے، یہ اس طرح سے باتیں کر رہے تھے۔ یعنی یہ کہ اگر کوئی الٹے سیدھے خاندان کا ہوتا اور اس طرح سے کہتا تو مجھے اتنا درد نہ ہوتا۔ لہٰذا جس اچھے خاندان سے ہمارا تعلق ہے تو پھر اس اچھے خاندان کے حساب سے ہمیں سماج میں رہنا بھی چاہیے، یہ ایک کلیہ ہے۔ تو پھر عزیزوں، ہم دنیا میں اس بات کا تو اعلان نہیں کرتے ہیں کہ ہمارا خاندان وہ ہے اور ہم فلاں خاندان، اس کا اعلان ہم کم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم علی کے چاہنے والے ہیں، یعنی جو علی سے تعلق ہے اسے ہم بار بار دنیا کو بتاتے ہیں۔ تو اب اگر تعلق علی سے ہے تو پھر کوالٹی بھی کچھ ایسی ہونا چاہیے کہ آدمی دیکھے تو کہے کہ ہاں یہ علی والا ہے۔
پھر یہ نہ ہو کہ ہمارا عمل دیکھ کے آدمی کو ناراض ہو جائے کہ بتائیے یہ مولا کے چاہنے والے ہیں اور ایسا کر رہے ہیں، یہ مولا کے ماننے والے ہیں اور اس طرح کا عمل انجام دے رہے ہیں۔ لہٰذا یہ نسبتیں صرف یہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے لیے فضیلت ہے، فضیلت تو ہے ہی، لیکن ہر فضیلت ہمارا جو فریضہ ہے اسے اور زیادہ بڑھا دیتی ہے، ذمہ داریاں ہماری اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں۔ صرف آدمی اس بات پہ خوش نہ ہو جائے کہ ہمارا مولا سے رابطہ ہے اور ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، اگر چاہنے والے ہیں تو اس چاہت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ دنیا کی جو چھوٹی موٹی محبتیں ہوتی ہیں اس کے بھی کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں، تو جب ان معمولی محبتوں کے معمولی سے تقاضے ہوا کرتے ہیں تو یہ محبت معمولی محبت نہیں ہے، یہ غیر معمولی محبت ہے۔ یہ ہمیں یہاں بھی بچاتی ہے اور ہمیں وہاں بھی بچاتی ہے، یہ ہمیں یہاں بھی سرخرو رکھتی ہے اور ہمیں وہاں بھی سرخرو رکھتی ہے۔ جب اتنا قوی رابطہ ہو تو پھر اسی اعتبار سے آدمی کو سماج میں رہنا بھی چاہیے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد۔ بہرحال حاجی صاحب اب توقع بڑھ گئی، جیسے اب ہو سکتا ہے سماج میں، بلکہ ہوتا بھی ہے، بہت سے لوگوں کو توقع ہو جاتی ہے کہ امام حسین کے ماننے والے ہیں، یہ حضرت علی کے ماننے والے ہیں، لہٰذا یہ جو ہیں یہ دھوکہ نہیں کریں گے، یہ جناب عباس کے ماننے والے ہیں یہ بے وفائی نہیں کریں گے، یہ امام حسین کے ماننے والے ہیں یہ ہمارے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے۔ یہ جو ہم لوگ واقعات بیان کرتے ہیں اور پھر اظہار کرتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ان سے ہے تو لوگوں کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں، لوگ ہمارے بارے میں اور بہتر سوچنے لگتے ہیں۔ اب اس نے سوچا کہ حاجی صاحب حج کر کے آئے ہیں تو لگ رہا ہے کہ آج یہ کچھ دے کے جائیں گے، جو پیسہ ہے سب ادا کر دیں گے۔ حاجی صاحب نے کہا بھیا رجسٹر نکالو، اور خوش ہوا کہ بھائی اب رجسٹر نکلے گا، حساب پوچھیں کہاں میرا حساب لکھا ہے، اس نے وہ پیج کھول کر دیا۔ اب سوچیں دکاندار کتنا خوش ہے کہ حاجی صاحب آئے ہیں اور آج یہ سارا پیسہ ہمارا دے کر جائیں گے۔ رجسٹر بھی حاجی صاحب نے کھلوا لیا ہے۔ حاجی صاحب نے کہا دیکھو جہاں ہمارا نام لکھا ہے اس کے آگے الحاج بڑھا دو، جو قرضے کی لسٹ میں ہمارا نام لکھا ہوا ہے اس میں الحاج بڑھا دو، اب ہم حج کرائے ہیں۔ یعنی ان کو اس بات کی تو فکر ہے کہ ان کے آگے حاجی لگایا جائے، لیکن اس بات کی فکر نہیں ہے کہ ایک حاجی کا فریضہ کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے سماج میں ہم ہیں، ہمارا یہ تو دل چاہتا ہے کہ ہمیں شیعہ کہا جائے، ہمارا یہ تو دل چاہتا ہے کہ ہمیں کربلائی کہا جائے، ہمارا یہ تو دل چاہتا ہے کہ ہمیں حسینی کہا جائے، لیکن اس حسینی ہونے کے تقاضے کیا ہیں، یہ کربلائی ہونے کے تقاضے کیا ہیں، یہ علی والا ہونے کا فریضہ کیا ہے، ذمہ داریاں کیا ہیں، اسے ہم نہیں سمجھتے ہیں اور اس پر ہم عمل نہیں کرتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ جو آج حالات ہیں یہ حالات صرف اس وجہ سے ہیں کہ مقام عمل میں ہم آگے نہیں۔ ہم ایمان کے دعوے تو بہت کرتے ہیں لیکن مقام عمل میں ہم کہیں نہیں دکھائی دیتے ہیں۔ کوئی چیز جو ہمیں آگے بڑھاتی ہے وہ ہمارا عمل ہے۔ زبانی دعوے تو ہر انسان کر دیتا ہے لیکن مقام عمل میں وہی لوگ آتے ہیں جن کے قدموں میں ثبات قدمی پائی جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم مقام عمل میں کتنے ثابت قدم ہیں اور کس طرح سے ہم اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور بارہا میں نے عرض کیا اور یہ بات سامنے کی ہے کہ ہم جب اپنے آپ کو مولائے کائنات کے ذریعے پہچنواتے ہیں تو پھر لوگ بھی ہمارے ذریعے مولائے کائنات کو پہچانتے ہیں، پھر لوگ بھی ہمارے ذریعے پہچانتے ہیں۔ وہ جا کے ہماری کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، وہ جا کے تاریخ نہیں دیکھتے، اکثر ہوتا ہے ہمارے ذریعے۔ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ دنیا میں کہیں توہین ہوتی ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں کہ ارے ہمارے مقدس افراد کی اس طرح سے توہین کر دی گئی، ہمارے آخری نبی کے اس طرح سے کارٹون بنا دیے گئے، ہمارے مذہب کے بارے میں اس طرح سے برا بھلا کہا جا رہا ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کیوں کہا جا رہا ہے۔ اگر ان لوگوں کے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اگر ان کی کمی ہے تو پھر ہماری بھی کچھ کمی ہے کہ ہم ان شخصیات کو صحیح طریقے سے پہچنوا نہیں پائے۔ ہم نے مقام عمل میں ان لوگوں کو صحیح سے پہچنوایا ہی نہیں۔ جب صحیح سے نہیں پہچنوایا، انہوں نے ہمارے ذریعے اسلام کو پہچانا، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو چوری بھی کرتے ہیں، یہ تو دغابازی بھی کرتے ہیں، تو دھوکہ بھی دیتے ہیں،
تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اسلام بھی ایسا ہی مذہب ہوگا۔ انہوں نے دیکھا کہ ان کے یہاں تو ہر طرف قتل و غارت گری مچی ہوئی ہے، مسجدوں میں لوگ بم مار رہے ہیں، امام بارگاہوں میں لوگوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تو انہیں لگا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو یہی سب سکھاتا ہے۔ وہ اور بات ہے کہ انہیں صحیح سے اسلام سمجھنا چاہیے تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری یہ تھی کہ ہم اس اچھے اسلام کو پیش کرتے جو صحیح معنوں میں سچا اور حقیقی اسلام ہے۔ اگر ہم اس صحیح اسلام کو پیش کر دیتے تو پھر اس طرح کی طاقتوں کو اسلام کی شبیہ بگاڑنے کا موقع نہ ملتا۔ جی ہمارا عمل اگر صحیح ہوتا تو لوگ اس سے اسلام کو پہچانتے، پھر کوئی ان لوگوں پر یقین نہ کرتا، وہ یہی کہتے کہ تمہارا اسلام کسی لائق نہیں، تم اسلام کے ماننے والے نہیں ہو، بلکہ ہم جن مسلمانوں میں رہتے ہیں ان کا عمل ہی بتاتا ہے کہ اسلام ایک اچھا دین ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ ہماری مجلسوں کا مقصد بھی یہی ہے، ہماری یہ جو عبادت ہے، اور اسی لیے یہ عبادت ہے کہ یہاں ذکر ہوتا ہے اہل بیت کا۔ ہمارا کام یہ ہے کہ اہل بیت کی سیرت کو بیان کیا جائے، ہمارا کام یہ ہے کہ جو اہل بیت نے عمل کر کے دنیا کو دکھایا ہے۔ جب ہم کربلا کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ کربلا کی بات کریں تو کربلا صرف اور صرف دعوت عمل ہے۔ کربلا میں صرف اور صرف دعوت عمل دی جا رہی ہے۔ اگر عملی میدان میں آنا ہے، جو بھی کربلا آیا ہے وہ عملی میدان میں ہے۔ کربلا دعوت عمل ہے، لیکن یہاں بہت سے موقعوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کا ذکر کر لیا، ان پر رو لیے تو یہ کافی ہے ہمارے لیے اور ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچتے کہ امام حسین اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم ان پر روئیں، بلکہ امام حسین آئے تھے کربلا میں تاکہ ہمیں دعوت عمل دیں۔ اور اگر ہم عمل کرتے ہیں، اس راستے پہ چلتے ہیں جس پر امام حسین چلانا چاہ رہے تھے، تو ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہیں۔ اور اگر اس راستے پر نہیں چل پاتے ہیں تو گویا جو حل من ناصرین ینصرنا کی صدا ہے وہ صرف ہمارے لیے صدا ہے، اس صدا پر ہم نے لبیک نہیں کہا ہے۔ آج کے دور میں ایسا نہیں کہ آپ سے کہا جائے گا کربلا میں بلائے، لیکن صدا ہمارے لیے آج بھی، یعنی جو بھی مقصد حسین ہے اس مقصد کو باقی رکھا جائے۔ مقصد حسین کیا ہے؟ دین اسلام باقی رہے۔ دین اسلام کن چیزوں سے وجود میں آتا ہے؟ کچھ اصول دین ہے، کچھ فروع دین ہے۔ نہ اصول دین پر حرف آنے دیجئے، نہ فروع دین پہ حرف آنے دیجئے، کیونکہ حسین نے کربلا کے میدان میں اصول کو بھی بچایا ہے اور فروع کو بھی زندگی بخشی ہے۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد وآل محمد۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نہیں صرف حسین نے وہاں صرف اور صرف اصول کو بچایا ہے یا صرف اور صرف توحید کی باتیں کی ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ اگر توحید ہے تبھی دوسرے تمام اصول ہیں، اور اگر توحید ہے تبھی دوسرے تمام فروع بھی ہیں، جتنا بھی روزہ نماز جو کچھ بھی ہے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح سے امام حسین علیہ السلام نے ان تمام چیزوں کو زندگی بخشی ہے۔ ہمارے یہاں مقام عمل میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، ساری سہولتیں ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اکثر ہم لوگ نماز وغیرہ کو بہت آخری وقت کے لیے رکھتے ہیں۔ وہاں آپ دیکھیے کہ جہاں کچھ بھی نہیں ہے، تپتی ہوئی ریت ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، سامنے دشمن کھڑے ہوئے ہیں، نیزے بھی ہیں، تلواریں بھی ہیں، تیر و تبر بھی ہے، لیکن اس کے بعد جب کسی نے یہ آواز دی کہ مولا نماز کا وقت ہے تو پھر فوراً نماز قائم کی مولا، اور یہ بھی کہا، گویا دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں صرف حسین کی بات نہیں ہے کہ تم کہہ لو کہ حسین تو امام معصوم تھے، انہیں اول وقت نماز یاد رہی، نہیں، جو ان کے اصحاب باوفا ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ وہ اس سخت حالات میں بھی وہ نماز کو نہیں بھولے۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ وہ جو حسین کے چاہنے والے ہوتے ہیں وہ ایسے عالم میں بھی نماز کو اس طرح سے برپا کرتے ہیں، تو پھر ہم بھی امام حسین کے چاہنے اور ماننے والے ہیں۔ اس عالم میں نماز برپا ہوتی ہے، نماز ظہر قائم کی گئی ہے، لیکن کس طرح سے نماز ظہر قائم ہوئی ہے؟ جماعت کے ساتھ کہ کچھ اصحاب کھڑے ہوئے ہیں،
تیروں کی بارش ہو رہی ہے اور ادھر نماز ادا کی جا رہی ہے۔ اس حملے میں بہت سے اصحاب حسین شہید ہو جاتے ہیں، لیکن امام نے نماز ظہر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے۔ سوچیے عزیزوں، کتنا سخت امتحان ہے۔ ایک انسان کربلا کے میدان میں قربانیوں پہ قربانیاں دے رہا ہے، بڑا سخت ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہمارے گھر میں کوئی جوان اس دنیا سے گزر جائے، کوئی ہمارا عزیز گزر جائے تو پھر ہمارے لیے بہت سخت ہے۔ نہ جانے کتنے کام ہیں جو ہم چھوڑ دیتے ہیں، کتنی عبادتیں ہیں جو ہم سے نہیں کی جاتی ہیں۔ لیکن سوچئے کہ ایک ایسا ضعیف 57 برس کا ضعیف انسان کہ جس نے اپنے بھتیجے کے لاشے کو بھی اٹھایا ہے، جس نے اپنے جوان کے کلیجے سے برچھی بھی نکالی ہے، جس نے اپنے ششماہے کے گلے سے تیر بھی نکالا ہے، وہ جو دریا پر سے اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو بھی اٹھانے والا ہے، لیکن جب آخری وقت آتا ہے تو پھر اس عالم میں بھی اس نے جو فریضہ ادا کیا ہے وہ یہ ہے کہ اس آخری وقت میں بھی وہ خدا کا سجدہ کر رہے ہیں۔ سجدہ الہی میں آپ اس وقت مصروف ہیں کہ جس جگہ پر کوئی انسان عبادت کے بارے میں اس طرح سے سوچ نہیں سکتا ہے، لیکن امام نے وہاں پر بھی آخری وقت میں سجدہ کیا ہے، اور اسی سجدے کے عالم میں آپ پر ظلم ہوتا ہے اور آپ کو پشت گردن سے ذبح کیا جاتا ہے۔ عزیزوں، مجھے پورے مصائب نہیں پڑھنے ہیں، لیکن پھر اس کے بعد کا مرحلہ بڑا سخت ہے۔ شام غریبہ کا مرحلہ وہ بہت ہی سخت منزل ہے۔ ذرا سوچئے کہ اس امام کے لیے کیا عالم رہا ہوگا کہ جب اس کی امامت آئی ہے تو امامت کی ابتدا اس طرح سے ہو رہی ہے کہ خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے۔ امامت کی ابتدا ایسے ہو رہی ہے کہ سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی ہیں۔ امامت کی ابتدا اس عالم میں ہو رہی ہے کہ چھوٹی بہن کے گالوں پہ تماچے لگائے جا رہے ہیں، کانوں سے گوشوارے چھینے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد شام غریبہ اس سخت عالم میں، اس ہولناک عالم میں روایتیں یہی بتاتی ہیں، تاریخ یہی کہتی ہے کہ آپ کو چوتھے امام کو سید الساجدین کیوں کہا گیا؟ کہا اس عالم میں بھی جب آپ نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے تو یہ سر اسی وقت اٹھا ہے جب صبح نمودار ہو رہی تھی۔ ذرا سوچئے کہ یہ کس طرح سے خدا کو یاد کرنے والے خاص بندے ہیں۔ ہاں عزیزوں، مولا نے سجدے میں سر رکھ دیا ہے۔ جی چاہتا ہے ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں، مولا آپ کو سلام، آپ کے جذبوں کو سلام، آپ کے اس امتحان کو سلام کہ جہاں پر ہر انسان کے پائے ثبات میں لغزش آ جائے، جہاں پر ہر انسان ڈگمگا جائے، جہاں پر صراط مستقیم پہ چلنا مشکل ہو جائے، لیکن آپ نے اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو بھی دیکھا، آپ نے اپنی بہن کے لٹی ہوئی چادر کو بھی دیکھا، آپ نے اپنے پھپھوئی کے سروں سے اترتی ہوئی چادریں بھی دیکھیں، سکینہ کے چھنتے ہوئے گوشوارے بھی دیکھے، لیکن اس کے بعد بھی صرف اور صرف خدا کی عبادت ہے، اللہ کا نام ہے اور سجدے میں سر ہے۔ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ سجادہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جن مرحومین کے اصال ثواب کی مجلس ہے ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت فرما۔ بار الہ جملہ مومنین اور مومنات کی مغفرت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی مسلمان اس دنیا میں مشکلات سے دوچار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی شیعان حیدر کرار مشکلات سے دوچار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ اس وقت دنیا جس مہلک بیماری سے دوچار ہے، بار الہ پوری بشریت کو، پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو اس مہلک بیماری سے نجات دلا۔ بار الہ ہمارے آخری امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر محمد اطہر ابن محمد عسکری، کاظم بیگم بنت نثار احمد اور نسرین فاطمہ بنت سید علی تقی کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ شیعہ عزاداری
پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔